السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایسٹرن گیٹ آف جیروسلم، یعنی یروشلم کا قدیم بیت المقدس کا مشرقی دروازہ۔ یہ دروازہ جو ہے، اس کے بارے میں میڈیا پر آج کل بہت زیادہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ وائبریٹ کرنا شروع ہو چکا ہے اور اس نے عجیب و غریب پرسرار حرکت کی ہے۔ یہ ارتھ کویک کی وجہ سے تھا، زلزلے کی وجہ سے، لیکن مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارتھ کویک کی وجہ سے نہیں تھا، یہ قدرتی طور پر ایسا واقعہ ہوا ہے اور یہ بار بار ہو رہا ہے۔ اور اگر زلزلے کی وجہ سے ہوتا تو باقی بلڈنگ جو ہے، باقی دیواریں جو قدیم جو یروشلم کے قلعے کی فصیل اور دیواریں تھیں، ان میں بھی ارتعاش پیدا ہوتا، دراڑ پڑتی، لیکن صرف مشرقی دروازہ کیوں موو کرے؟ مشرقی دروازے کا کیا راز ہے؟ اس سے بہت ساری پروفیسیز، بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں اور اس کا 3 مذاہب سے تعلق ہے۔ دیکھیں، یروشلم وہ سٹی ہے جس کا 3 بڑے مقدس مذاہب کے لیے بڑی اس کی اہمیت ہے، یعنی اسلام کے لیے، عیسائیت کے لیے، یہودیت کے لیے، تینوں کے لیے یہ مقدس شہر ہے۔ تینوں کے جو مسیحیاں ہیں، تینوں کے جو لیڈرز ہیں، ان کا تعلق یہاں سے ہے یا مستقبل میں ہوگا۔ یعنی یہ وہ شہر ہے جو پاسٹ میں ریلیونٹ تھا، آج اس کی اہمیت اور مستقبل میں بھی ریلیونٹ ہوگا۔ یعنی یہ مستقل ایک آباد اور اہم اسپریچول شہر ہے اور اس سے تینوں اپنی جگہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہم لوگ آباد تھے، ہم لوگ رہیں گے، ہمارا ہی مسیحا آنا ہے۔ تو مشرقی دروازے کا کیا تعلق ہے اور اس سے پر میں نے کیوں ویڈیو بنانا ضروری سمجھا؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمارا چینل جو ہے اسی قسم کے ٹاپک ڈسکس کرتا ہے، جو اسٹرینج عام روٹین میں، یعنی کانسپیریسی تھیوریز وغیرہ، جس سے تو ایک قوم جو ہے مشرق وسطیٰ میں جس نے ایک ناجائز ملک بنایا، وہ اپنی پروفیسیز پر، اپنی پیشین گوئیوں پر، اپنی مذہبی رسومات اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ہر چیز کے لیے قدم بڑھایا اور ایک بڑی ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں اس کا متعدد بار ذکر بھی کیا۔ تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بیان کر دوں۔ مشرقی دروازہ یعنی ورلڈ سٹی جو پرانی جو تھی یروشلم کی، یروشلم جو کہ قبل مسیح سے 2-2.5 ہزار قبل مسیح سے مسلسل آباد ہے اور یہاں پر عبادت گاہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں تھا، پائے تخت تھا، ورلڈ کا دارالحکومت ایک دفعہ رہ چکا ہے حضرت داؤد کے دور میں، ڈیوڈ کے دور میں اور حضرت سلیمان بن داؤد کے دور میں یہ دنیا کا دارالحکومت تھا۔ اور یہاں پر جو حضرت سلیمان کا محل تھا، وہاں سے پوری دنیا کے جنات اور انسان کے، آپ واقعات جانتے ہیں، فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ریلیونٹ رہا، پھر ایریلیونٹ ہوا، پھر ریلیونٹ ہوا، لیکن اس کی مستقل اوورآل اہمیت بنی رہی اس شہر کی۔ پہلے یہ ورلڈ سٹی تھی اور پھر اس ورلڈ سٹی کو بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس ورلڈ سٹی کو توڑا گیا، اس پر کئی حملے ہوئے۔ ورلڈ سٹی آف جیروشلم جو چاروں طرف سے گری ہوئی تھی دیواروں سے، دیواریں ٹوٹتی گئیں، ماڈرن شہر آباد ہوتا گیا اور جدید ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس کے دور کا جو جیروشلم ہے اب کافی مختلف ہے، لیکن قدیم شہر اب بھی آباد ہے جو 2 سے 3 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ وہاں قدیم بلڈنگز ہیں، عمارات ہیں، مکانات ہیں، اسی طرح قلعہ ہے، تھوڑی اونچائی ہے، فصیل ہے۔ تو ایک دیوار اس کی بچ گئی ہے جسے ایسٹرن وال کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں تمام مذاہب کے لوگوں کی بیک وقت پیشین گوئی ہیں کہ ان کا مسیحا اس کے مشرقی دروازے سے آئے گا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کبھی سلیمان علیہ السلام داخل ہوا کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ کو جب لے کر جایا گیا تو اسی دروازے سے لے کر جایا گیا۔ تو کرسچنز اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ دروازہ ان کا بلیف تھا کہ یہاں سے جب حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی، دوسری آمد ہوگی، تو وہ آ کر اس دروازے سے انٹر ہوں گے، ایسٹرن گیٹ سے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جیوز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا جو یشیع جو ان کا خدا ہے وہ آئے گا تو وہ اس ایسٹرن دروازے سے داخل ہوگا۔ اور مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ اس دروازے سے انٹر ہوں گے، لیکن اس پر کوئی وہ راسخ نہیں ہے۔ یہ زیادہ عقیدہ کرسچنز کا ہے کہ ان کے جو مسیح ہیں، جیسس کرائسٹ ہے، وہ آئیں گے تو وہ زمین پر جب آئیں گے تو وہ آ کر ادھر سے انٹر ہوں گے۔ اب اس میں وائبریشن ہوئی ہے تو مختلف سازشی تھیوریز گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر کرسچن چرچ جو ہیں، ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں چرچ، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب عیسیٰ مسیح کی آمد قریب ہے، وہ دنیا میں آ رہے ہیں اور اس کی آمد کے لیے پہلے دروازے میں ارتعاش پیدا ہوا ہے۔ زلزلہ ہوتا تو باقی بلڈنگ اور باقی دیوار بھی لرزتی، صرف وہ دروازہ ہل رہا ہے پرسرار طور پر۔ حالانکہ وہ دروازہ جو تھا، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، تھوڑا سا بتانا بھول گیا کہ دروازہ کو کلوز کیوں کیا گیا۔ پہلے اوپن ہوتا تھا، یہاں سے لوگ آسانی سے انٹر ہو سکتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا، اس کے بعد سلطنت ایوبیہ کے باقی جانشینوں نے جب دیکھا کہ کرسچن اس کی باقاعدہ زیارت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں سے عیسیٰ آئیں گے، تو بہت زیادہ یہاں پر تہم پرستی رائج ہو گئی، تو اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اس دروازے کو مستقل کلوز کر دیا گیا، لاک لگا دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک تقریباً 1295 عیسوی سے یا 1299 عیسوی سے لے کر اب تک 800 سال ہو چکے ہیں اور اسے دوبارہ اوپن کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی، نہ کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی، واقعات ہوئے، لیکن یہ مستقل بند ہے۔ اور ایسٹرن دروازے کے پاس یہودیوں نے تو قبریں بنانا شروع کر دیں کہ یہاں سے جب مسیح آئے گا وہ اس دیوار پر کھڑے ہو کر مردوں کو زندہ کرے گا، ہمارے مردے زندہ ہو کر اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو اس پروفیسی کی وجہ سے اب ایک عجیب
طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں, کرسچنس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آ رہا ہے, کچھ جیوز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسیح کی آمد کا اعلان ہے. اور کیونکہ تیاری بھی ہم کریں, تھرڈ ٹیمپل بھی بن رہا ہے, ریڈ ہیفر بھی قربان ہو چکی ہے, تو اس لیے اب مناسب موقع ہے, بیسٹ ٹائم ہے, اور یہ ہمارے سچے ہونے کی نشانی ہے. کرسچنس کہہ رہے ہیں ہمارے سچے ہونے کی نشانی ہے. مسلمان اس میں کوئی دعویٰ نہیں کریں, کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ اس سے کافی بلند ہے. وہ صرف اس طرح کی تھیوریز میں صرف یقین نہیں رکھتے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ایسٹرن وال سے آئیں, ایسٹرن دروازے سے آئیں, یا کسی اور دروازے سے انٹر ہو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ہی داخل ہوں. اور یہ ان کی سچائی کی دلیل نہیں کہ وہ یہاں سے انٹر ہوں گے تو وہ سچے ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے, یہ کوئی بات نہیں. یہ ہو سکتا ہے ادھر سے جائیں, یہ دروازہ بند ہے, ادھر سے آنے کی تک نہیں بنتی, ادھر اب راستہ بھی نہیں رہا, روڈ بھی بند کر دیا گیا. وہ پورا شہر اب 3 اطراف سے کھلا ہے, وہاں سے لوگ کوئی بھی چاہے انٹر ہو سکتا ہے. جبل زیتون پر جہاں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا, جبل زیتون, ماؤنٹ اولیو جسے کہتے ہیں, تاریخی ماؤنٹ ہے جس کی بڑی اہمیت ہے دونوں مذاہب میں, کرسچینٹی اور یہودیت میں. اس ماؤنٹ اولیو پر تشریف لائیں گے دوبارہ یروشلم دوبارہ کونکر ہوگا. اور مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب ظہور ہوگا امام مہدی کا, حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے مسجد اموی میں, دمشق میں, یا خانہ کعبہ پر, جہاں پر بھی آئیں گے, اس کے بعد وہ آ کر یہاں پر اس شہر کو فتح کریں گے. اس شہر کو کونکر کیا جائے گا. یہاں پر مسجد اقصیٰ کی جگہ جو بھی تعمیرات ہوں گی انہیں گرا دیا جائے گا, مسجد دوبارہ تعمیر کی جائے گی, اور یہاں پر دوبارہ شرک اور مشرکانہ رسومات کا خاتمہ کیا جائے گا. جیسے بخت نصر نے تباہی مچائی تھی, ایک تباہی ابھی یروشلم کو اور دیکھنی ہے. اسرائیلی اخبار اس واقعے کے بارے میں مسلسل نیوز چھاپ رہے ہیں, اور یہ موضوع ہے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, بند ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور اس پر لوگ مسلسل بات کر رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے کہ جی مشرقی دروازہ باقاعدہ وائبریٹ کر رہا ہے, ہمارے مسیح کی آمد ہے. کرسچنز بھی کہہ رہے ہیں, دلچسپ بات, مذہب خیز بات یہ ہے, اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں. مسلمان خاموش ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے ہمارا مسیح جو ہے امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم وہ کسی بھی طرف سے آ جائیں گے. انہیں اس دروازے, پرانے جو دروازہ عرصے سے 800-900 سال سے بند ہے, اسے توڑ کر آنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں سمبولیکلی اس میں بلیو رکھتے ہیں کہ وہ ایسٹرن دروازے سے انٹر ہوں گے. مشرقی دروازہ جو تھا, جسے اس دروازے کو صلاح الدین ایوبی نے بھی فتح کیا تھا, اور صلاح الدین ایوبی بھی اس دروازے سے انٹر ہوا تھا. اور بعد میں سلطنت ایوبیہ کی علامت تھی کہ وہ جب بھی شہر میں داخل ہوتے, علامتاً جو شاہی خاندان کے لوگ, ایوبی فیملی کے لوگ ہوتے تھے, وہ مشرقی دروازے سے, ایسٹرن وال, ایسٹرن گیٹ سے انٹر ہوتے تھے. اسے گولڈن گیٹ آف جیروشلم بھی کہا جاتا ہے. اور جب صلیبی جنگیں ہوئی تو اس پر بڑے حملے ہوئے, اور اس دروازے سے باقاعدہ صلیبی 1-1.5 سال تک باقاعدہ مقابلہ کرتے رہے, لشکر آتے تھے, اور بڑی زبردست ریزسٹنس تھی, کیونکہ دونوں طرف مذہبی جنون تھا. صلیبی جنگوں میں دونوں طرف مذہبی اپنی طرف سے آخرت میں کامیابی کی جنگ ہو رہی تھی. صلیبی بھی کر رہے تھے, مسلمان بھی کر رہے تھے. تو ایسٹرن دروازہ شروع سے ایک رائل اور اسپریچول اہمیت کا حامل رہا ہے. اگرچہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے قوم میں اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں اور اس اینڈ ٹائمز کی تیاری کریں, بجائے اس کے کہ دروازوں کے اور اس طرح کے سمبلزم کے چکروں میں الجھ جائیں. لیکن کیونکہ ایک واقعہ اس سے منسوب ہے تاریخ میں, تو اس لیے لوگ اس کا دانستہ ذکر کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایسا ہو رہا ہے تو عین ممکن ایسا ہو. آج کل ویسے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں, اگرچہ میرے نزدیک ابھی اینڈ ٹائمز کافی دور ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی یہ جو ڈیز آف نوح کی طرح, یعنی حضرت نوح کی طرح کے حالات بار بار بنیں گے, اس دور کی طرح بار بار آزمایا جائے گا, بار بار گرایا جائے گا, بار بار علامات نشانیاں دے کر لوگوں کو مایوس کیا جائے گا. لوگ چھوڑتے جائیں گے, مایوس ہوتے جائیں گے, حتیٰ کہ تھوڑے سے لوگ بچ جائیں گے جو پھر بھی بلیو کرتے ہوں گے یا اس پورے ریلیجن میں, اسپریچولیٹی میں. تب جا کر یہ اینڈ ٹائمز کے واقعات ہوں گے. ابھی بڑا ٹائم باقی ہے میرا خیال ہے. تو اس لیے ان چکروں میں الجھنے کی بجائے کہ اگر گیٹ وائبریٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, ہمیں اپنے اعمال, اپنے رویوں پر فوکس کرنا چاہیے, اور اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز میں زیادہ بلیو نہیں کرنا چاہیے.